بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک کہانی چھپی رستم، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چندی گڑھ پہنچ کر میں سیدھا گرو مندر کے تھانے میں آیا۔ میں تھانے دار سے اس نئے کیس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا جو پچھلے دنوں فرحت کے بھائی ریاض پر بنایا گیا تھا، لیکن تھانے پہنچ کر معلوم ہوا کہ تھانے دار تو کہیں گیا ہوا ہے۔ سب انسپیکٹر کو بلا کر پوچھا تو وہ بولا، نواز صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ کے تھانے میں وزیر ہرل ہرل کرتے پھرتے ہیں اور آپ سیر سپاٹے پر نکلے ہوئے ہیں۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ سب انسپیکٹر پربودھ کمار کی بات کر رہا ہے۔ وہ خبیث کا بچہ پھر اپنے نجی دورے پر یہاں پہنچا ہوا تھا۔ میں نے سب انسپیکٹر سے تفصیل چاہی تو اس نے بتایا کہ ڈلہوزی سے صوبائی وزیر پربودھ کمار صاحب آئے ہوئے ہیں۔ ایشور کالونی گرو مندر چوک کی گلی نمبر 10 میں انہیں کسی سے ملنا تھا۔ اب شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ میں فوراً الٹے پاؤں واپس مڑا اور رکشے پر سوار ٹیلر ماسٹر احمد علی کے گھر جا پہنچا۔ توقع کے مطابق یہاں خاصی گہما گہمی تھی۔ چوک میں اور گلیوں کے موڑوں پر ٹریفک کے سپاہی نظر آ رہے تھے۔ ماسٹر علی احمد والی گلی میں 2-3 لمبی گاڑیاں کھڑی تھیں اور جھنڈے والی کار دور ہی سے دکھائی دے رہی تھی۔ گرو مندر تھانے کا انسپیکٹر اروڑا، میرا سب انسپیکٹر رضوان باجوہ اور کچھ دیگر اہلکار بھی موقع پر موجود تھے۔ میں بھی جا کر کھڑا ہو گیا۔ انسپیکٹر اروڑا نے بتایا کہ ماسٹر علی احمد خاصے بیمار ہو گئے ہیں، وزیر صاحب ان کی عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ کون بیمار ہے اور کس کی خاطر یہاں آیا ہوا ہے۔ یہ ساری وزاداری، رکھ رکھاؤ اور حسن اخلاق اپنے شکار کو پھانسنے کے لیے تھا۔ اتنے میں وزیر صاحب کا پارسی سیکرٹری تیز قدموں سے باہر آیا۔ انسپیکٹر اروڑا کون ہے؟ اس نے ہمارے پاس آ کر پوچھا۔ میں ہوں جی، انسپیکٹر اروڑا نے کہا۔ تم گرو مندر تھانے میں ہو؟ جی ہاں، اروڑا نے جواب دیا۔ تمہیں پربودھ صاحب اندر بلا رہے ہیں۔ اروڑا فوراً روانہ ہو گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اندر ماسٹر احمد علی کی بیٹھک میں وزیر صاحب ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ بیٹھک کے عین درمیان ایک چارپائی پر ماسٹر علی احمد نیم دراز تھے۔ ان کی پائنتی میں فرحت سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ علی احمد کی کوئی رشتہ دار خاتون بھی پاس ہی موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر فرحت کی سوگوار آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شناسائی کے آثار ابھرے، لیکن پھر فوراً ہی اس نے نظر کا رخ بدل لیا۔ وہ ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ پھولدار دوپٹے میں اس کے ٹوکرا بھری ریشمی بال مشکل سے سما رہے تھے۔ کمرے کا ماحول دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ پربودھ کمار اس فیملی سے گھریلو قسم کے تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ ماسٹر علی احمد کو بار بار بے تکلفی سے چاچا کہہ رہا تھا۔ اس نے انسپیکٹر اروڑا کو اور مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اروڑا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اروڑا صاحب، چاچا جی کو میں اپنے بزرگوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ انہیں کوئی تکلیف ہو تو میں ڈلہوزی میں بیٹھا بے چین ہو جاتا ہوں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ ان کے بیٹے ریاض پر اب اغوا کا کیس بنایا جا رہا ہے۔ یہ پرچہ تمہارے ہی تھانے میں کٹا ہے نا؟ انسپیکٹر اروڑا نے فوراً ہاں میں جواب دیا۔ پربودھ کمار بولا، میں نے کبھی کسی کی جھوٹی سفارش کی ہے اور نا انصاف کے راستے میں روڑے اٹکائے ہیں، لیکن بے انصافی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میرا من گواہی دیتا ہے کہ ملزم بے گناہ ہے۔ تم قانون کے دائرے میں رہ کر ضرور تفتیش کرو اور جو حقیقت ہے وہ سامنے لاؤ، لیکن چاچا جی کے بیٹے سے تمہارے تھانے میں کوئی زیادتی ہوئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں صاف دیکھ رہا تھا کہ ہٹا کٹا انسپیکٹر اروڑا دھیرے دھیرے کانپ رہا ہے۔ کہنے لگا، جناب آپ کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ ہم تو خادم ہیں آپ کے، آپ ہمیں حکم دے سکتے ہیں۔ پربودھ کمار نے ایک معنی خیز نظر فرحت پر ڈالی اور اروڑا سے بولا، میں اس بارے میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ فی الحال یہ دماغ میں رکھو کہ پرسوں ریاض تمہارے تھانے میں آ رہا ہے، اسے ایک کانٹے کی تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے۔ انسپیکٹر اروڑا خوشامدی انداز میں سر ہلانے لگا۔
وہ پربھوت کمار سے کچھ زیادہ ہی مروب نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں تھل تھل کرتی ہتھنی جیسی باجی جان کمرے میں آن دھمکی۔ اس کے ہاتھ میں 2 شیروانیاں اور ایک چھوٹی لمبائی کی اچکن تھی۔ یہ کپڑے اس نے پربھوت کمار کے سامنے میز پر سجا دیے اور بولی، دیکھ لو وزیر صاحب، بھائی صاحب نے کپڑوں میں کیسی جان ڈالی ہے۔ بھائی صاحب سے اس کی مراد ماسٹر علی احمد تھے۔ پربھوت کمار نے تعریفی نظروں سے کپڑے دیکھے، بڑی ملائمت سے ریشمی اچکن پر ہاتھ پھیرا۔ واہ کیا بات ہے! سچ تو یہ ہے کہ چاچا جی کو قدردان نہیں ملے۔ اگر یہ باہر کے ملک میں ہوتے یا ہندوستان کے ہی کسی بڑے شہر میں کام کرتے تو آج لاکھوں میں کھیلتے۔ وزیر کے خوشامدی سیکرٹری نے ہاں میں ہاں ملائی۔ لاجواب کاریگری ہے۔ وزیر نے برا سا منہ بنایا۔ کاریگری نہیں مہتا صاحب، فنکاری ہے۔ کاریگر تو بہت مل جاتے ہیں لیکن فنکار کوئی کوئی ہوتا ہے۔ چاچا جی شیروانی سیتے نہیں، اسے تخلیق کرتے ہیں۔ تخلیق کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ پربھوت کمار کا یہ سوال اپنے سیکرٹری مہتا سے تھا۔ مہتا گڑبڑا کر رہ گیا۔ پربھوت کمار نے فرحت کی طرف دیکھ کر ایک فرمائشی کہا لگایا، دیکھ رہی ہیں فرحت صاحبہ، ہماری گورنمنٹ کتنی جاہل ہے۔ وزیر صنعت کے سیکرٹری کو تخلیق کا مطلب بھی معلوم نہیں۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں قدم قدم پر پرائمری اسکولوں کی ضرورت ہے۔ ان پرائمری اسکولوں کو چلانے کے لیے آپ جیسی ذہین اور باہمت لڑکیوں کو خوش دلی سے درس و تدریس کا پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ پربھوت کمار کی باتوں سے یہ انکشاف ہوا کہ وہ فرحت کے سامنے ایک اور دانہ پھینک چکا ہے۔ چندی گڑھ کے ایک فیشنیبل علاقے میں پربھوت کمار کا پلاٹ تھا۔ وہ اس پلاٹ پر ایک پرائمری اسکول بنانے کا ارادہ کر چکا تھا اور یہ اندیہ بھی ظاہر کر چکا تھا کہ اس اسکول کو فرحت چلائے گی، یعنی وہ اس اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہوگی۔ گوشت خور پودا چھوٹے سے کیڑے کو ہڑپ کرنے کے لیے لیس دار لعاب اگلتا جا رہا تھا۔ اب کیڑا اس لعاب میں پھنس رہا تھا، جکڑا جا رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ فرحت کے چہرے پر پربھوت کمار کے لیے اب وہ پہلے جیسی بے رخی نہیں ہے۔ وہ اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی اور کبھی کبھی کسی بات پر مسکرا بھی دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پربھوت کمار رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے رسمن فرحت سے کہا، آئیے آپ بھی ساتھ چلیں، آپ کو سکول کا موقع دکھا دوں۔ فرحت کی آنکھوں میں انکار نظر آیا، لیکن انکار کرنے سے پہلے اس نے اپنے والد کی طرف دیکھنا ضروری سمجھا۔ اتنے میں باجی جان تیزی سے بولی، ہاں ہاں چلی جاؤ، کیا حرج ہے، تمہارے بہانے میں بھی ہو آؤں گی، واپسی پر تم رنگریز کی طرف سے ہو آنا۔ چال باز عورت نے پلک جھپکتے میں فرحت کو پربھوت کمار کے ساتھ جانے پر آمادہ کر لیا۔ وہ برقع لینے کے لیے اندر چلی گئی تو باجی جان خباثت سے مسکرائی، شرماتی ہے، بھلا اپنوں سے بھی کوئی شرماتا ہے، 20 سال کی ہو چکی ہے لیکن ابھی بچپنا نہیں گیا۔ پربھوت کمار رکھوئی ہوئی نظروں سے اس دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں سے فرحت باہر نکل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کسی بھوکے بھیڑیے کی آنکھوں کا عکس تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا، ماسٹر احمد علی کے چہرے پر عجیب بے بسی نظر آ رہی تھی۔ ذرا دیر بعد فرحت واپس آ گئی اور پربھوت کمار ماسٹر سے رخصت ہو کر باہر نکل آیا۔ باوردی عملے نے اٹینشن ہو کر سلوٹ مارا۔ پربھوت کمار نے بے مثال انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود فرحت اور باجی جان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جب فرحت گاڑی میں داخل ہو رہی تھی، پربھوت کمار کی گرسنا نگاہیں دیوانہ وار اس کے جسمانی خد و خال کا مشاہدہ کر رہی تھیں، جیسے کوئی بھیڑ بکریوں کا بیوپاری جانور کو ہاتھ لگائے بغیر آنکھوں آنکھوں میں اسے تول لیتا ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ہولسٹر سے ریوالور نکال کر 6 کی 6 گولیاں اس مجسم شیطان کے سر میں اتار دوں۔ کل کے اخبار میں سرخی لگ جائے گی کہ ایک مسلمان لڑکی کے چکر میں ڈلہوزی سے چندی گڑھ کے پھیرے لگانے والے صوبائی وزیر کو بھرے بازار میں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، لیکن یہ تو ایک خواہش تھی۔ اسی بارے میں غالب نے کہا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ جب پربھوت کمار کا قافلہ روانہ ہونے والا تھا، باجی جان نے جیپ کی کھڑکی میں سے سر نکالا اور آواز دے کر مجھے پاس بلایا۔ میں قریب گیا تو کہنے لگی، نواز تجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اگر کل کسی وقت 4 بجے کے بعد آ سکو تو بہتر ہے، ورنہ میں تھانے آ جاؤں گی، بلکہ بہتر ہے میں ہی تھانے آ جاؤں۔ ٹھیک ہے، کل 4 بجے کے بعد میں آؤں گی، تم کہیں ادھر ادھر نہ جانا۔ میں اندر سے کھول کر رہ گیا۔
حرامزادی کیسے حکم چلا رہی تھی، لیکن اپنی یہ برہمی میں نے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دی۔ سعادت مندی سے اقرار میں سر ہلایا اور کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ شاندار جیپ فراٹے بھرتی ہوئی گرو مندر چوک کی طرف چلی گئی۔ بہت سے سوالات میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ باسط علی کہاں ہے؟ ریاض پر اس کے اغوا کا الزام کس نے لگوایا؟ باجی دراصل کون ہے اور وہ کل مجھ سے کیا خاص بات کرنے کے لیے آ رہی ہے؟ اگلے روز 4 بجتے ہی میں شدت سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ قریباً 5 بجے آئی، حسب معمول تیز تیز چلتی اور اپنی گردن سے پسینہ پونچھتی ہوئی میرے سامنے کرسی پر آ کر ڈھیر ہو گئی۔ وہ تمہارا مچھندر کہاں ہے؟ اس نے آتے ساتھ ہی بلال شاہ کے بارے میں پوچھا۔ بلال شاہ کوئی 2 گھنٹے پہلے ہی دم دبا کر وہاں سے نکل چکا تھا۔ میں نے کہا وہ یہاں نہیں ہے، اگر ضروری ہے تو میں بلوا لیتا ہوں۔ وہ بولی دفع کریں، وہ بھی کوئی بندہ ہے جسے بلایا جائے، کوئی کام کی بات کرتے ہیں، چلو یہ دروازہ ذرا بند کر دو۔ میں نے فرما برداری سے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ کرسی پر کچھ اور پھیل کر بیٹھ گئی، کہنے لگی نواز تجھ سے ایک کام پڑ گیا ہے، تجھے 10-15 روز کے لیے ڈلہوزی جانا پڑے گا۔ وہ کس لیے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی پربوت کو تو تم جانتے ہی ہو نا، یہی اپنا وزیر ڈلہوزی والا، اس کی ایک بیوی ہے، کوئی پہاڑن ہے شملے کی، پچھلے 2.5-3 برس سے بیمار ہے، بس جنونی سی ہو گئی ہے۔ پربوت نے بہت علاج معالجہ کرایا لیکن اچھی نہیں ہوئی۔ اب وہ اسے گھر میں بند رکھتا ہے، کبھی کبھی بہت چیخو پکار کرتی ہے، گالیاں بکتی ہے اور توڑ پھوڑ پر اتر آتی ہے۔ ایسے میں اس کے 2 ہی علاج ہوتے ہیں، اسے بے ہوش کر دیا جائے یا کوئی پولیس والا اس کے پاس ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ پولیس والے سے بہت ڈرتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرتی، بھلی مانس بنی بیٹھی رہتی ہے۔ پربوت کمار نے اس کے لیے ایک پولیس والے کی پکی ڈیوٹی لگوا رکھی ہے۔ چمبا کا ایک سب انسپیکٹر راجندر ہے، وہ 24 گھنٹے اس کے قریب رہتا ہے۔ اب راجندر کی شادی ہے، وہ 2-3 ہفتوں کی چھٹی پر ہے۔ اس عورت نے پربوت کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ کل مجھ سے کہنے لگا باجی جان تم ہی کچھ کرو، میرا دھیان تمہاری طرف چلا گیا۔ میں نے سوچا تم سے پوچھ کر دیکھوں گی، اگر تم مان جاؤ تو۔ ویسے پربوت کمار جیسے بندے کے کام آ کر تم اپنا ہی بھلا کرو گے، بڑا نر آدمی ہے۔ میں دل ہی دل میں اس ففے کٹنی کو صلاواتیں سنا رہا تھا، پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی اپنے آپ کو۔ جو کام وہ مجھے کرنے کے لیے کہہ رہی تھی وہ ایک معمولی چوکی دار کا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی بھی انسان کو کبھی کبھی کنویں میں گرا دیتی ہے۔ باجی جان خود کو بہت بڑی شے سمجھ رہی تھی۔ میں اور بلال شاہ جیسے اس کی نظر میں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال جو ہو رہا تھا اچھا ہی ہو رہا تھا۔ بے خبری میں باجی جان دھیرے دھیرے میری گرفت میں آتی جا رہی تھی۔ وہ اوپر والا مسبب الاسباب ہے، کبھی کبھی انسان کی مدد ایسے ذریعے سے کرتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک میں اس چکر کی وجہ سے سخت پریشان تھا، آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اب باجی جان مجھے خود دعوت دے رہی تھی کہ میں آگے بڑھوں اور وزیر صنعت کے گھر کا بھیدی بن جاؤں۔ میں نے اپنے دلی جذبات چھپاتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا باجی جان تم چاہتی ہو کہ میں تھانہ چھوڑ کر پربوت کمار کے گھر میں جا بیٹھوں؟ یہ کام تو ایک کانسٹیبل بھی کر سکتا ہے۔ وہ تڑاک سے بولی اور تم کون سے DIG لگے ہوئے ہو، انسپیکٹر ہی ہونا۔ یہ اور بات ہے کہ شکل و صورت سے ذرا روبدار لگتے ہو۔ وہ طنز کرنے کے ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ میرے ماتھے پر بل دیکھے تو سنجیدہ ہو کر بولی بات یہ ہے نواز کہ اس عورت کے پاس کوئی سمجھدار بندہ ہونا چاہیے، بڑی ہی چالاک عورت ہے۔ پربوت کمار کو ہر وقت اس کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ تھوڑی سی پسو پیش کے بعد میں نے باجی جان کی بات مان لی۔ پسو پیش کے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے میں نے باجی جان سے تقاضا کیا کہ وہ پربوت صاحب سے کہہ سن کر مجھے کسی اچھے سے تھانے کا چارج لے کر دے۔ باجی جان نے درویشانہ بے نیازی سے آنکھیں اوپر کو اٹھائیں اور بولی سب کچھ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ مجھ جیسی فقیرنی کا دل رکھو گے تو اوپر والا تمہارا دل رکھے گا۔ کچھ دیر بیٹھ کر ایک پوری چائے دانی پی کر یہ فقیرنی جیسے آئی تھی ویسے ہی تھل تھل کرتی واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی بلال شاہ آن دھمکا۔ وہ غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے واپس آ گیا تھا اور ساتھ والے کمرے سے ہماری گفتگو پر کان لگائے ہوئے تھا۔
آتے ساتھ ہی بھڑک کر بولا، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، کل وہ آپ سے سودا سلف منگوائے گی اور مجھ سے ٹانگیں دبوائے گی۔ غضب خدا کا، وہ ایسے حکم چلا رہی ہے جیسے کوئی گورنر لگی ہوئی ہے۔ بس خان صاحب، بس بہت ہو چکی، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتی یہ بے عزتی۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، تو کیوں ہاتھ ڈالا تھا اس بھیڑوں کے چھتے میں نے بار بار منع کیا لیکن تم نے ایک نہ سنی، اس وقت صلح کر لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ بلال شاہ غصے میں کانپنے لگا، خان صاحب یہ بات ہے تو پھر آپ ابھی تماشا دیکھ لیں، میں آج آپ کو کچھ کر کے دکھا دوں گا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور لپکتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا رہا کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ ابھی واپس آ جائے گا۔ میں نے اس کی سائیکل سنتری کو دے کر ڈاک خانے بھیجا ہوا تھا اور بلال شاہ اپنی سائیکل کے بغیر 2 قدم بھی نہیں جاتا تھا۔ اگر سائیکل موجود ہوتی تب بھی زیادہ پریشانی کی بات نہیں تھی۔ باجی جان کو مقتول کر کے پھانسی چڑھنا اور درجن بھر بچوں کو یتیم کرنا بلال شاہ کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کچھ دن پہلے وہ اسی طرح آگ بگولا ہو کر میرے پاس سے گیا تھا۔ ارادہ باجی جان کو لیرو لیر یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا تھا، مگر گرو مندر چوک تک پہنچتے پہنچتے بلال شاہ کے ادھ رڑکے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا ہوگا قاتل تو بننا ہی ہے، آخری بار کھل کھلا کر ادھ رڑکا ہی پی لیا جائے۔ جب اخبار ختم ہوا تو دوپہر ہو چکی تھی، یعنی دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، اور ایسے مبارک وقت میں بلال شاہ کوئی دوسرا کام کیسے کر سکتا تھا؟ وہ خرامہ خرامہ گھر واپس آ گیا تھا۔ میری سائیکل کہاں ہے؟ بلال شاہ کی دھاڑتی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکا دیا۔ وہ تن کر دروازے سے کھڑا تھا۔ جی میں آئی کہ کہہ دوں قتل ہی کرنا ہے، 1 گھنٹے کے لیے کرائے پر لے جاؤ، مگر پھر میں نے یہ فکرہ ہونٹوں میں ہی دبا لیا۔ بلال شاہ کے شعلوں کو اس وقت تیل کے نہیں پانی کے چھینٹوں کی ضرورت تھی۔ بلال شاہ نے دھیمی آواز لیکن غصیلے لہجے میں کہا، میں دیکھ رہا ہوں جب سے آپ چندی گڑھ میں آئے ہیں بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں، لگتا نہیں کہ یہ امرتسر اور لاہور والا انسپیکٹر نواز نہیں ہے۔ آخر کیا ڈر ہے آپ کو؟ میں نے کہا، بلال پیارے، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے کچھ دن اسی طرح بھیگی بلی بنا رہنے دو۔ یوں سمجھو کہ ہم نے ایک خطرناک مجرم کو پکڑنے کے لیے بہروپ بھر رکھا ہے۔ وہ جل کر بولا، مجھے تو لگتا ہے یہ بہروپ ہی آپ کا اصل روپ بن جائے گا۔ نہیں بنے گا، نہیں بنے گا۔ میں نے بلال کو تسلی دی۔ اتنے میں ایک کانسٹیبل نے دروازے پر دستک دی اور ہمیں خاموش ہونا پڑا۔ ڈلہوزی کا موسم ان دنوں خنک تھا، شدید بارشیں ہو رہی تھیں، خاص طور پر جس جگہ پر پربودھ کمار کی کوٹھی تھی وہ تو بارش کا گڑھ تھا۔ محسوس ہوتا تھا یہاں بارش کے سوا اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ چاروں طرف خطرناک ڈھلوانے، دیودار، چیڑ اور اخروٹ کے بلند و بالا درخت، ان درختوں سے کہیں کہیں جھلکتی ہوئی سرخ مخروطی چھتیں۔ جب بارش ان مکانوں کی چھتوں اور درختوں پر گرتی تھی تو عجب گونجدار آواز پیدا ہوتی تھی۔ پربودھ کمار کی کوٹھی میں اس کے بوڑھے والد سمیت کل 4 افراد رہتے تھے۔ اس کے علاوہ 2 گن مین تھے، 3 گھریلو خدمتگار تھے اور ایک بڑی ہی خوفناک نسل کا روسی کتا تھا۔ اس کتے پر پہلی نگاہ ڈالتے ہوئے یوں لگتا تھا جیسے کسی جنگلی درندے کو دیکھ لیا ہے۔ میں کوٹھی میں پہنچا تو پربودھ کمار کہیں گیا ہوا تھا۔ اس کے ایک سیکٹری مہتا نے میرا نام پوچھا، پھر مجھے کوٹھی کے اندر لے گیا۔ ان لوگوں کو میرے بارے میں پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی۔ مجھے میرا کمرہ دکھا دیا گیا۔ یہ کمرہ ایک ہال نما کمرے کے عین سامنے تھا۔ اس ہال کمرے میں ایک دیوار گیر شیشہ لگا ہوا تھا۔ شیشے کی دوسری طرف لوہے کی گرل سی تھی۔ اس گرل میں سے کمرے کا سارا منظر نظر آ رہا تھا۔ ایک کوہستانی عورت، جسے لڑکی کہنا زیادہ مناسب تھا، اپنے لمبے بال کھولے گدے دار بستر پر اوندھی سوئی پڑی تھی۔ ایک تپائی پر کھانے کے برتن پڑے تھے، دوسری طرف صوفے پر ایک ادھ بھنا سویٹر اور سلائیاں وغیرہ رکھی تھیں۔ پورے کمرے میں بے ترتیبی تھی، چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ سیکٹری مجھے کمرہ بتا کر چلا گیا۔ سفر کی تھکان کے سبب میرا دل لباس بدلنے کو چاہ رہا تھا، لیکن باجی جان کی ہدایت کے مطابق مجھے جتنے روز یہاں رہنا تھا اسی وردی میں رہنا تھا۔ ملازم چائے اور بسکٹ وغیرہ لے آیا۔ چائے پی کر میں جوتوں سمیت صوفے پر دراز ہو گیا۔ یہاں سے شیشے والا وہ حال نما کمرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ لڑکی اسی طرح بے سدھ پڑی تھی۔ اس کے انداز سے مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ وہ نیم بے ہوش ہے، غالباً اسے دوا وغیرہ کھلائی گئی تھی۔ صوفے پر لیٹے لیٹے میں اس حال کمرے کی طرف دیکھتا رہا
نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ جاگا تو سب سے پہلے نگاہ دیوار گیر کلاک پر پڑی۔ شام کے 5 بجے تھے۔ میں قریباً 2 گھنٹے سویا رہا تھا۔ دفعتاً چیخ و پکار کی مدھم آواز آئی۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ میری بیداری کی وجہ یہ آواز تھی۔ جلدی سے اٹھ کر میں نے حال کمرے کی طرف دیکھا۔ پہاڑن لڑکی چیخ و پکار کر رہی تھی۔ کبھی اپنے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کرتی تھی اور کبھی برتن اٹھا اٹھا کر دیواروں سے مارنے لگتی تھی، لیکن یہ سب اشیاء پلاسٹک کی تھیں۔ لباس بھی موٹے کھدر کا تھا اور ایسے انداز کا تھا کہ وہ کوشش کے باوجود پھاڑ یا اتار نہیں سکتی تھی۔ وہ کسی وقت ایک بہت خوبصورت لڑکی رہی ہوگی، لیکن اب چہرے پر ویرانی اور وحشت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ دفعتاً لڑکی کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا، وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا کھلا ہوا منہ بند ہو گیا اور ہاتھ 2 مردہ شاخوں کی طرح لٹک کر پہلوؤں پر جا لگے۔ بالکل گمسم سہمی ہوئی وہ واپس بستر پر جا بیٹھی اور صوفے پر سے سویٹر اٹھا کر دھیرے دھیرے بننے لگی۔ میں حیران نظروں سے اس عجیب و غریب کردار کو دیکھ رہا تھا کہ ایک ادھیڑ عمر ملازم میرے قریب آ بیٹھا۔ اس نے اپنا نام آنندی بتایا۔ کہنے لگا، صاحب جی، تم بی بی کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہو، لیکن ہمیں یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ اب کوئی انوکھی بات نہیں لگتی۔ بڑی جلدی بندہ عادی ہو جاتا ہے ہر بات کا۔ میں نے کہا، ہاں چاچا، یہ بات تو ہے، بندے کی آنکھ بڑی بھلکڑ ہوتی ہے۔ آنندی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ اس گھر کا سب سے پرانا خادم تھا۔ پربودھ کمار کی پہلی بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے مری تھی اور دوسری بیوی نے بھی سہاگن سے پاگل پن تک کا سفر آنندی کے سامنے ہی طے کیا تھا۔ آنندی نے بتایا کہ اس کا نام شوبھا ہے۔ 3 برس پہلے پربودھ صاحب اسے شملے کے ایک گاؤں سے بیاہ کر لائے تھے۔ بڑی خوبصورت اور سمجھدار لڑکی تھی۔ صرف اتنی کمی تھی کہ پہاڑی بولی بولتی تھی۔ پربودھ صاحب نے اپنی زبان سکھانے کے لیے اس کے لیے ایک استانی رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک بیوہ گجراتن تھی۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اسے نشے کی لت ہے۔ وہ نشے کی گولیاں کھاتی تھی۔ اسی سے یہ نشہ بی بی کو بھی لگ گیا۔ بی بی اسے پیسے دے کر نشہ خریدنے اور کھانے لگی۔ ہم سمجھتے رہے کہ وہ بیمار ہے۔ پتہ اس وقت چلا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ بی بی کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ پھر جب اس کا نشہ چھڑانے کی کوشش کی تو وہ ذہن ہی خراب کر بیٹھی۔ اب بی بی ہر وقت اس بچے کا سویٹر بنتی رہتی ہے جو اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، اور صاحب جی کو گالیاں دیتی رہتی ہے کہ انہوں نے اس کا بچہ چھین کر مار ڈالا۔ میں نے آنندی سے پوچھا، صاحب کی کوئی اولاد نہیں؟ بولا، یہی تو مصیبت ہے انسپکٹر صاحب، لاکھوں کی جائیداد اور وارث کوئی نہیں۔ سب مالک پر زور دے رہے ہیں کہ وہ شادی کر لیں۔ پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، مگر اب سنا ہے کہ چندی گڑھ میں کوئی لڑکی دیکھی ہے انہوں نے۔ میرے کان کھڑے ہوئے۔ کون ہے وہ؟ کوئی ہندو لڑکی ہے؟ پتہ نہیں جی، آنندی نے سادگی سے جواب دیا۔ ویسے اچھے گھرانے کی ہے، مالک اسے چندی گڑھ میں کوئی اسکول بھی کھول کر دے رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ پربودھ کا نمک حلال نوکر کس کی بات کر رہا ہے۔ وہ اس بد نصیب فرحت کی بات کر رہا تھا۔ وہ اس عیاش وزیر کے بیڈ روم میں آنے والی آخری لڑکی نہیں تھی، اور نہ ہی تیسری تھی۔ اس سے پہلے نہ جانے کتنی آ چکی تھیں، اور اس کے بعد نہ معلوم کتنی اور کو آنا تھا۔ نوشگفتہ پھولوں کو نوچ کر اپنی دسترس میں لانا اور پھر انہیں مسل کر خاک میں ملا دینا پربودھ جیسے بڑے آدمیوں کا مشغلہ ہوتا ہے۔ کیا معلوم پہلی 2 بیویوں کے بطن سے بھی اس لیے اولاد پیدا نہ ہو سکی ہو کہ تیسرے کے لیے گنجائش موجود رہے۔ فرحت کا حسین معصوم چہرہ میری نگاہ میں گھومنے لگا اور میں اس کے انجام کا سوچ کر کانپ گیا۔ آنندی کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ پربودھ فرحت کے سلسلے میں کافی پیش قدمی کر چکا ہے۔ اگلے روز شام کو پربودھ کوٹھی میں آ گیا، لیکن میرے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ چند آدمی آئے تھے اور وہ ان کے ساتھ مصروف تھا۔ میں رات قریباً 10 بجے تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ آخر شیشے کی دیوار کے اس پار مخبوط الحواس شوبھا گہری نیند سو گئی تو میں نے بھی ٹوپی اور جوتے اتارے اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ شوبھا کے پہرے دار کی حیثیت سے مجھ پر یہ شرط عائد ہوتی تھی کہ میں صرف صوفے پر آرام کروں اور اپنے کمرے کی لائٹ ہر وقت آن رکھوں، تاکہ کھلے دروازے میں سے ہر وقت شوبھا کو نظر آتا رہوں اور وہ کسی وقت بھی مجھے غیر حاضر نہ سمجھے۔ اس لڑکی کی ذہنی حالت عجیب سی تھی۔
میری موجودگی میں وہ سہمی ہوئی بے حس و حرکت بیٹھی رہتی تھی، لیکن جو ہی میں ادھر ادھر ہوتا تھا وہ مچلنے لگتی تھی اور اس کے چہرے پر بغاوت کے آثار نمودار ہو جاتے تھے۔ واقعی اسے قابو میں رکھنے کے لیے ایک پولیس والے کا سامنے رہنا ضروری تھا۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر سویا رہا، ہارن کی مسلسل آواز پر آنکھ کھلی۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی، مخروطی چھت پر جیسے کوئی آبشار گر رہا تھا۔ اس آبشار کے شور میں ہارن کی کرخت آواز ڈوب ڈوب کر ابھر رہی تھی۔ شاید گیٹ پر موجود چوکیدار بھی سو گیا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑکی میں سے جھانکنے لگا۔ بیرونی گیٹ کے نیچے سے کار کی روشنیاں پورچ میں آ رہی تھیں۔ ان روشنیوں میں موسلادھار بارش کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ چوکیدار کی آنکھ بھی اب کھل گئی تھی۔ وہ بھاگ کر گیٹ پر پہنچا، پہلے کھڑکی میں سے جھانکا، پھر جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ ایک کار اندر آ گئی اور پورچ میں آ کر رکی۔ کار کے پچھلے دروازے میں سے اترنے والے کو دیکھ کر میری رہی سہی نیند بھی بھاگ گئی اور میں پوری طرح چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ باجی جان تھی۔ باجی جان اتنی رات گئے اس افراتفری کے عالم میں ڈلہوزی کیا کرنے پہنچی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب حاصل کیے بغیر اب میرے لیے سونا مشکل تھا۔ باجی جان تیز قدموں سے رہائشی حصے کی طرف چلی گئی تو ڈرائیور گاڑی موڑ کر گیراج کی طرف چلا گیا۔ میں صوفے پر چت لیٹ کر کوٹھی کے مختلف کمروں سے ابھرنے والی آوازوں پر غور کرنے لگا۔ آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ پربودھ کمار بھی جاگ اٹھا ہے اور وہ باجی جان کے ساتھ اپنے ڈرائنگ روم میں موجود ہے۔ میں نے ایک نگاہ شوبھا پر ڈالی، وہ لحاف میں دبکی گہری نیند سو رہی تھی۔ میں چپل پہن کر بآہستگی کمرے سے نکلا اور اس راہداری میں آ گیا جو مکان کے پہلو سے گزرتی تھی۔ یہاں ایک قطار میں گملے رکھے ہوئے تھے اور چھاجوں پر بارش برس رہی تھی۔ میں چھجوں کے نیچے چلتا ایک کھڑکی کے سامنے پہنچا تو اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ آواز گو مدھم تھی، لیکن میں نے کان دیوار کے ساتھ لگایا تو الفاظ سمجھ میں آنے لگے۔ باجی جان بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، وہ تو شکر ہے بھگوان کا اس کے پاس رقم تھی، پورے 5,000 روپے دے کر اس نے جان چھڑائی حرامی تھانے دار سے۔ پربودھ بولا، میں تمہارے بھائی کو جانتا ہوں، اچھا بھلا سیانا بندہ ہے، اگر ٹیلی فون نہیں کر سکتا تھا تو کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دیتا مجھے۔ بھیجا تھا پیغام اس نے، باجی جان بولی۔ یہاں آپ کے اس سیکٹری مہتا نے ٹال دیا، کہنے لگا کہ صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ کی کار بھی اندر کھڑی تھی۔ پھر اس نے ایک بندہ آپ کے فارم کی طرف دوڑایا، وہاں بھی آپ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ چند لمحے کمرے میں گہری خاموشی رہی، پھر پربودھ کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، یہ کس کی شرارت ہو سکتی ہے؟ باجی جان بولی، کسی کی بھی ہو، لیکن یہ شرارت ہے خطرناک۔ میرا تو خیال ہے اس خبیث کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ ٹھیک کہتی ہو، پربودھ نے جواب دیا، میں ایک آدھ دن میں اس کا انتظام کر دوں گا، باقی اس تھانے دار کی بھی خبر لیتا ہوں۔ کیا نام بتایا ہے تم نے اس کا؟ پاتال سنگھ، باجی نے جواب دیا، سب انسپیکٹر ہے شرکی بابون کا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی طاری رہی، ماچس کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی، شاید پربودھ سگریٹ سلگا رہا تھا۔ پھر وہ گمبھیر آواز میں بولا، تم نے تھانے دار کا ذکر کیا ہے تو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے، وہ تھانے دار نواز کوئی ٹھیک بندہ نہیں ہے۔ کس نواز کی بات کر رہے ہو؟ باجی جان نے بے ساختہ پوچھا۔ وہی جس کے بندے سے پھڈا ہوا تھا تمہارا، وہ پکڑ کر لے گئے تھے تمہیں، پھر میں نے ٹیلی فون کر کے جان چھڑائی تھی۔ باجی جان نے کہا، لیکن اب تو وہ سیدھا ہو گیا ہے بالکل۔ یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے، پربودھ نے ڈرامائی لہجے میں کہا، وہ جیسا نظر آ رہا ہے ویسا ہے نہیں۔ کیا مطلب؟ باجی جان نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ پربودھ بولا، مجھے اس کے بارے میں کچھ اور ہی طرح کی رپورٹ ملی ہے۔ اس سے پہلے وہ امرتسر میں تھا، وہاں بڑا فنے خاں قسم کا تھانے دار سمجھا جاتا تھا، بڑا ماما بنا پھرتا تھا قانون کا۔ اس سے پہلے لاہور میں بھی اس کی اسی طرح کی شہرت ہے۔ پھر کسی الماری یا میز کا دراز کھلنے کی آواز آئی۔ پربودھ کمار بولا، یہ دیکھو، اس خبر میں نام ہے اس کا، ذرا پڑھو یہ ساری خبر۔ پربودھ نے غالباً کوئی پرانا اخبار باجی جان کو تھما دیا تھا۔ میری رگوں میں خون سنسنانے لگا۔ صورتحال تیزی سے ایک نیا رخ اختیار کرتی جا رہی تھی۔ میرا دھیان خود بخود اپنے ریوالور کی طرف چلا گیا۔ ریوالور میرے ہولسٹر میں موجود تھا۔ باجی جان کی لرزاں سی آواز ابھری، آپ ملے نہیں اس سے؟ کس سے؟ نواز سے، وہ ادھر ہی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے راجندر کی جگہ سنبھالنے کے لیے نواز خان کو ادھر بھیج دیا تھا۔ کیا؟ پربودھ چیخ پڑا، کہاں ہے وہ؟
پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پربودھ اور باجی جان تیز قدموں سے باہر نکل گئے تھے۔ آنندی، آنندی، پربودھ اپنے ادھیڑ عمر نوکر کو آوازیں دے رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اب میرے لیے اس چار دیواری میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اگر میں پربودھ کمار کے گھیرے میں آ گیا تو عین ممکن ہے یہ رات میری زندگی کی آخری رات ثابت ہو۔ میں اس کوٹھی میں آ کر جو کچھ دیکھ چکا تھا اور جان چکا تھا وہ پربودھ کمار کو وزارت کی کرسی سے نیچے پھینکنے کے لیے بہت کافی تھا، اور پربودھ کمار اس حادثے سے بچنے کے لیے آخری حد تک جا سکتا تھا۔ چھجوں کے نیچے نیچے چلتا میں عقبی باغ کی طرف آیا۔ باغ کی دیوار زیادہ بلند نہیں تھی،